ہاں، سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح ہو گئی۔ دو پھر ڈیوائسز ہے نا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، یہاں سے مل گیا سبق۔ آیت نمبر ٹھیک ہو گیا۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں پڑا کہ نہیں بارہ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں، تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت ہے، یہ حکم کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، ہو گیا ترجمہ۔ پیچھے کچھ ذکر تھا تھی، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا مضمون پھر اسی طرح مطلب جو نسبت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ ہم نے حدیث میں تین فصل جو کفر نسب میں تانا زنی بھی کر رہا ستاروں پر تارانے تلبی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کچھ پچھلی آیات کی تفسیر کی ہے۔ فرن بکم ان ترغوا عن آبائکم، تمہارا اپنے باپ کی طرف سے نسبت ہٹانا کفر ہے، یعنی تمہارا ایک بندہ اپنے ابے کے علاوہ کسی اور کو کہے تو یہ تو ویسے بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، اور کفر بھی کہا گیا ہے اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ تصویر جو بھیجی ہوگی نا، اس میں نہیں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میں پہلے سے پھر بھیج دیا کروں گا، ٹائم جو ہے نا بڑا لگتا ہے، کیونکہ باقاعدہ سے آپ لوگ ترتیب سے وہ ہونا، پھر میرا بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی تمہارا حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اس میں رجم کی بھی آیت تھی۔ یہ پہلے ذکر ہو گیا ہے، شاید دیر میں ہوگا بات، ٹھیک ہے جی۔ آیت رجم جو منسوخ ہو گیا، الشیخ والشیخۃ والی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رجم کیا، یعنی شادی شدہ زانیوں کو سنسار کیا، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی سزا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ذہن میں ہے بات نا۔ ہم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ اپنے باپوں سے اپنا سلسلہ نسب نہ ہٹاؤ، یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے تم میری تعریفوں میں اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا جیسے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب، کیا کہتے ہیں عیسائی لوگ؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت اليہود، یہود کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے حافظ تورات وہ کتاب لکھ دی، ان کو بھی بیٹا بنا دیا یہودیوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے، تو ان کو بھی کیا بنا دیا عیسائیوں نے؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ بیٹے تو اللہ کے نہیں ہیں، نہ کوئی اولاد ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا، رسول اللہ کہنا۔ ایک روایت میں صرف ابن مریم ہے۔ اور حدیث میں تین خصلتیں لوگوں میں ہیں جو کفر ہیں: نسب میں تانا زنی، کسی کو نسب میں گالی دینا، تانا مارنا وغیرہ، ٹھیک ہے جی، غلط منسوب کرنا کسی کو۔ میت پر نوحہ کرنا، کوئی میت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو اس پہ کیا کرنا؟ نوحہ گانا، اس پہ
दुखिया गाने गाना, अशार पढ़ना या उस पे मातम करना। और तीसरी, सितारों से बारान। गुनाह तो है, इस हदीस में कुफर फरमाया गया है। तीन कसरतें कुफर हैं, ठीक है। गुनाह तो है ही है ना, लेकिन इस हदीस में उससे भी सख्त चीज़ फरमाएगी। पहली चीज़ नसब में ताना, दूसरी मैयत पर रोहा, और तीसरी सितारों से बारान तलबी। क्या मतलब? सितारों से बारिश मांगना, बारिश तो अल्लाह देते हैं। तकमील ईमान की ज़रूरी शर्त। क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक लहू को इल्म है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर खुद उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा मेहरबान है। ये इसी आयत के तो अभी आयत पढ़ी गई है और तर्जुमा इसके बारे में है, मजीद तशरीह है। इसलिए आपको उनकी अपनी जान से भी उनका ज़्यादा इख्तियार दिया। ये खुद अपने लिए कोई तजवीज़ न करें, बल्कि हर हुक्म रसूल को बदल कर, हुक्म रसूल को बदलो जान का दिलो जान कबूल करते जाएं। जैसे फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। तेरे रब की कसम, ये मोमिन न होंगे जब तक कि अपने आपस के तमाम इख्तलाफात में तुझे मुनसिफ न मान लें और तेरे तमाम तर अहकाम और फैसलों को बदलो जान बकुशादा पेशानी कबूल न करने। ये दूसरी जब आयत का मफहूम बयान है। सही हदीस शरीफ में है, इसकी इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह ताला की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सिर्फ हमारे, तुम में से कोई बा ईमान नहीं हो सकता, यानी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके नफ्स से, उसके माल से, उसकी औलाद से और दुनिया के कुल लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। एक और सही हदीस में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये तमाम जहां से ज़्यादा महबूब है, लेकिन हाँ खुद मेरे अपने नफ्स से यानी मेरी जान से ज़्यादा नहीं। यानी फरमाया, आपने फरमाया, नहीं नहीं उमर, जब तक कि तुम मैं तुझे खुद तेरे नफ्स से भी ज़्यादा महबूब न बन जाऊं। ये सुनकर जनाब फारूक रज़ी अल्लाह फरमाने लगे, कसम है अल्लाह की या रसूल अल्लाह, आप अब मुझे हर चीज़ से, यहाँ तक कि मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज हैं। आपने फरमाया, अब ठीक है, आल आना। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम मोमिनों को ज़्यादा हकदार दुनिया और आखिरत में खुद उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा मैं हूँ। ठीक है जी। तमाम मोमिनों को ज़्यादा तमाम मोमिनों का ज़्यादा हकदार दुनिया और आखिरत में मैं खुद उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा, यानी मैं खुद हूँ। तो उसी आयत के तहत अन्नबी औला बिल मुमिनीन के तहत आ रहा है सारा मजमून। अगर तुम चाहो तो पढ़ लो, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सुनो, जो मुसलमान माल छोड़कर मरे, उसका माल तो उसके वारसों का हिस्सा है। और अगर कोई मर जाए और उसके जिम्मा कर्ज हो या उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हों, तो उसकी कर्ज की अदायगी का मैं जिम्मेदार हूँ और उन बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है। फिर फरमाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात हुर्मत और एहतराम में, इज़्ज़त और इकराम में, बुजुर्गी और इज़ाम में तमाम मुसलमानों में ऐसी हैं जैसे खुद उनकी अपनी माएँ हैं। ठीक है, नबी की जो अज़वाज है, मुतहहरात हैं, बीवियाँ हैं, वो क्या है जी? वो इसी तरह जिस तरह बाकी माएँ होती हैं, सगी माएँ की तरह, यानी उनका किसी और से रिश्ता आपसे सुन के अलावा अब जायज़ नहीं है। आप दुनिया से वफात पा गए तो अब नबी की बीवी किसी और की निकाह में नहीं जा सकती। समझ आ रही है? जैसे सगी माँ से निकाह नहीं हो सकते, इस तरह नबी की वालदा नबी की बीवी से भी, वो मोमिनों की माएँ हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हाँ, माँ के और अहकाम मसलन खलवत या उनकी लड़कियों और बहनों से निकाह की हरमत जहाँ साबित नहीं। वो बाज़ उलमा ने इनकी बेटियों को भी मुसलमानों की बहनें लिखा है। जैसे कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर में नसब नसन फरमाया है कि नसन फरमाया है, लेकिन ये इबारत का तलाक इतलाक है, ना कि हुक्म का उस बात। हज़रत मुआविया वगैरह को, जो किसी न किसी उम्मुल मोमिनीन के भाई थे, उन्हें मामू कहा जा सकता है या नहीं? यानी हजरत हैं जी ज़ैनब बिनते जहश, इस तरह की हैं, कोई नाम याद नहीं से, मैं नाम नहीं, शायद आगे आएगा। उनके भाई हैं हजरत अमीर मुआविया ठीक है, उनको मामू, ये सवाल भी यहाँ पे आ रहा है कि
کہہ سکتے ہیں، یعنی ساری امت کے وہ ماموں ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی نے تو کہا ہے کہہ سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ حضور کو ابو المؤمنین بھی کہہ سکتے ہیں، حضور کو ابو المؤمنین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مومنوں کے والد، یہ خیال رہے کہ ابو المؤمنین کہنے میں مسلمان عورتیں بھی آ جائیں گی۔ ہاں، جمع مذکر سالم میں باعتبار یہاں پہ کچھ صرف ناو کا بھی قاعدہ ہے، باعتبار تغلیب کے مونس بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں بعض یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ جب مذکر سالم ہو گیا یا یہ نحوی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مذکر اس طرح ہوتے ہیں، مذکر کی اور جمع کی بہت ساری آگے نام ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کیا نہیں کہہ سکتے، ابو المؤمنین نہیں کہہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امام شافی کے دو قولوں میں بھی زیادہ صحیح قول یہی ہے، ابی بن کعب اور ابن عباس رضی اللہ کی قرات میں امہاتہم کے بعد یہ لفظ ہے وہو ابو لہم، یعنی آپ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک کی قراتیں اور بھی ہیں، اس میں یہ الفاظ یہ لکھتے ہیں۔ مذہب شافی میں بھی ایک قول یہی ہے، اور کچھ تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے قائم مقام واقع ہوں، میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، سنو تم میں سے جب کوئی خانے میں جائے یعنی باتھ روم وغیرہ میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، نہ اپنے داہنے ہاتھ سے ڈھیلے لے، یعنی ٹشو وغیرہ آج کل ہوتے ہیں تو ڈھیلے بھی استعمال کر لے تو اچھا ہی ہے، آج کل کوئی کرنا ہی نہیں، نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، ٹھیک ہے جی، ناک صاف کرنا وغیرہ یہ بائیں ہاتھ سے ہوگا۔ آپ 3 ڈھیلے لینے کا حکم دیتے تھے اور 2 گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت فرماتے تھے۔ کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک جنات کی خوراک ہے، ٹھیک ہے جی، ہڈی شڈی جو ہے جنوں کی خوراک یہ نہ ہو ہڈی کھل کے آؤ تو بس جن چموٹا ہو، ٹھیک ہے نا، گوبر شوبر یہ ان کی خوراک ہے، اس میں منع کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور سے ان کو باپ نہ کہا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ بنسبت عام مومنوں مہاجرین اور انصار کے ورثے کے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں جو بھائی چارہ کرایا تھا، اسی کے اعتبار سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، وہ قسمیں کھا کر ایک دوسروں کے جو حلیف بنے ہوئے تھے وہ بھی آپس میں ورثہ بانٹ لیا کرتے تھے، یعنی پہلے دشمن ہوتے تھے اور وراثت کے مال کے لیے بھائی بھائی بن جاتے تھے، اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ پہلے اگر انصاری مر گیا تو اس کے وارث اس کی قرابت کے لوگوں نہیں ہوتے تھے بلکہ مہاجر ہوتے تھے، جن کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا تھا، یعنی مواخات مدینہ کرایا تھا، یہ تو اسکول کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ یہ حکم خاص ہم انصار و مہاجرین کے بارے میں اترا ہے، ہم جب مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تو ہمارے پاس مال کچھ نہ تھا، یہاں آ کر ہم نے انصاریوں سے بھائی چارہ کیا، یہ بہترین بھائی ثابت ہوئے، جہاں تک کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے مال کے وارث بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بھائی چارہ حضرت خارجہ بن زید کے ساتھ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاں کے ساتھ، یعنی کسی اور، حضرت عثمان کا ایک زرقی شخص کے ساتھ، خود میرا حضرت کعب بن مالک کے ساتھ، یہ زخمی ہوئے اور زخم بھی کاری تھے، یعنی سخت زخم، اگر اس وقت ان کا انتقال ہو جاتا تو میں بھی ان کا وارث بنتا، پھر یہ آیت اتری اور میراث کا عام حکم ہمارے لیے بھی ہو گیا۔ پھر فرماتا ہے ورثہ تو ان کا نہیں، لیکن ویسے اگر تم اپنے ان مخلص احباب کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے، وصیت کے طور پر کچھ یہ سلا سکتے ہو۔ پھر فرماتا ہے اللہ کا یہ حکم پہلی ہی سے ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جس میں کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں، بیچ میں جو بھائی چارے پر ورثہ بٹتا تھا یہ صرف ایک خاص مسئلے کی بنا پر خاص وقت تک کے لیے تھا، اب یہ ہٹا دیا گیا اور اصلی حکم دے دیا گیا۔ یہ ہوا جی اسی آیت کا خلاصہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، تو مقصد خلاصہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، ان کے بارے میں جان لوٹانا بھی پڑ جائے تو جان لوٹانی ہے، ٹھیک ہے جی،
اور ان کی جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں، اس لیے جب بھی ازواج کا نام لیا جاتا ہے تو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اما خدیجہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ان کے بارے میں کہ بہت سارا کچھ پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس شارٹ کٹ سے یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھتے ہم۔ ٹھیک ہے، مواخات مدینہ کا بھی اس میں وہ ذکر ہے جو مزید آیت بھی پڑھی جائے گی۔ تو وہ اتنا بہت ہے، اللہ تعالیٰ